بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فرینڈس اینڈ اسٹوڈنٹس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سافٹ اسکلز کے حوالے سے ہر روز ایک لیکچر یہاں بورڈ پر تحریر کر کے پھر اس پر کچھ کمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو ان سے آشنا کرتے ہیں. یہ زندگی سے وابستہ مختلف ایسے حالات ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں جن کو ہم کسی نہ کسی طرح سے زندگی کی کسی نہ کسی اسٹیج پر سامنا کرتے ہیں اور ان سے ہمارا ایک میٹ اپ ہوتا ہے. تو ان سے وابستہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی صلاحیتیں یا اپنی جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، ایبلٹیز ہوتی ہیں، ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں جیسا کہ ہم ہر روز ایک ٹاپک سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں آج ہم نے یہ امپرومپٹو اسپیکنگ کے حوالے سے ایک لیکچر مینٹین کیا ہے چھوٹا سا، جس کی سمپل معنی یہ ہے کہ یہ برمحل بولنے کا فن ہوتا ہے، یا ہم اچانک کسی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ امپرومپٹو اسپیکنگ اس طرح ہے کہ اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اٹ از اے اسپیچ دیٹ اے پرسن ڈیلیورز وداؤٹ پریپریشن اور پری ڈٹرمنیشن. یعنی یہ ایک ایسی اسپیچ ہوتی ہے، یہ ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے، یہ ایک ایسا برمحل بات کرنے کا ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان کسی طرح بھی پری پلاننگ کے بغیر یا پریپریشن کے بغیر یا پری ڈٹرمنیشن کے بغیر، کسی پہلے ارادے کے بغیر وہ اسپیچ بخوبی سر انجام دیتا ہے. یا اس کو آگے دیکھیں کہ یہ اسپیچ ہے دیٹ ون ڈز وداؤٹ اینی پریئر نوٹس in a case where you are randomly chosen. پریئر نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہمیں پہلے یہ پریئر نوٹس نہیں کرواتا کہ ہم آپ کو یہ ذمہ داری عائد کریں گے یا اس پر آپ کو ایک ذمہ دارانہ انداز سے آپ کو اس سلسلے میں آگے بڑھنا ہوگا، کچھ بات کرنی ہوگی، یا ہمیں رینڈملی چوز کیا جاتا ہے. کسی میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی گروپ میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اچانک سے ہمیں ایک کال ہوتی ہے، ہمیں ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے، یا ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو یعنی سر انجام دیں، اور ہم اس کو پھر امپرومپٹو اسپیکنگ کی صورت میں سر انجام دیتے ہیں. یہ ہماری برمحل بولنے یا اچانک بولنے کا فن ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ شارٹ اسپیچ ہوتی ہے، نو ٹائم ٹو پریکٹس. یعنی اس میں ہمیں انتہائی مختصر ٹائم دیا جاتا ہے، یہ مختصر ٹائم کے لیے ہمیں بات کرنی ہوتی ہے. کوئی بھی اس کے حوالے سے ہم پریکٹس نہیں کرتے ہیں، ریہرسل نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری امپرومپٹو اسپیکنگ ہوتی ہے. یہ زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں غمی خوشی کے موقعوں پر، یا مختلف ایسی میٹنگز ہوتی ہیں، ہم اپنے ولیج میں جاتے ہیں یا کہیں ہم مختلف بڑے شہروں میں جاتے ہیں، یا ایسی صورتحال اچانک روڈ پر بھی واقع ہو جاتی ہے، یا کسی اداروں میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں بھی یعنی ہمیں امپرومپٹو اسپیکنگ کی کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو یعنی ڈیولپ کرتے رہیں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا سیکنڈ آؤٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ٹپس ٹو ڈیلیور امپرومپٹو اسپیچ. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو بی کانفیڈنٹ. یعنی جب ہم امپرومپٹو اسپیکنگ کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، ہمیں با اعتماد ہونا چاہیے، پر اعتماد ہونا چاہیے. اعتماد اس سلسلے میں پہلی سیڑھی ہے جس پر آپ کھڑے ہو کر، جس پر آپ قدم رکھ کر ہی کچھ امپرومپٹو اسپیکنگ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. بغیر اعتماد کے آپ امپرومپٹو اسپیکنگ کو بخوبی سر انجام نہیں دے سکتے ہیں. سیکنڈ نمبر پر یہ ہے کہ فوکس آن دی آڈینس. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی آڈینس کس قسم کی ہے، کس سطح کی ہے، یعنی اس کی کیا پرابلم ہے، وہ کیا چاہتی ہے، یا اس میں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہیں، نوجوان ہیں، عورتیں ہیں، مرد حضرات ہیں، یا جو بھی. تو اس کو آپ آڈینس کو فوکس رکھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. تو آپ کی امپرومپٹو اسپیکنگ کچھ نہ کچھ کامیاب ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے وہ اسٹرکچر. یعنی آپ ایک اسٹرکچر بنائیں کہ آپ کو ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کو کیا بات کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو کیا تفصیلات دینی ہے، اس کے بعد اس کو کس طرح کنکلوڈ کرنا ہے. جب ایک تھوڑی بہت ایک رینڈملی آپ کو اسٹرکچر ہوتی ہے تو اس سلسلے میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. 4 نمبر پر ٹاک کنورزیشنلی. یعنی آپ کنورزیشنلی بات کریں. جو آپ کا آڈینس ہے، جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ کنورس کر کے، ان سے آپ خود کو انوالو کر کے ہی کچھ بات کریں تو آپ کی امپرومپٹو اسپیکنگ آگے بڑھ سکتی ہے.
ڈیمانسٹریٹ پاور آف باڈی لینگویج، یعنی آپ جتنا ہو سکے اپنی باڈی کو اس طرح سے یعنی ڈیمانسٹریٹ کریں، جو آپ کی باڈی لینگویج ہے اس پاور کو آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں، آپ اپنے یعنی گردن کو اس طرح ہلائیں، یا آپ آگے پیچھے بڑھتے رہیں اور پیچھے ہٹتے رہیں اور تھوڑا بہت گھومتے رہیں. تو یہ جو آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے یہ آپ کی امپرومپٹو اسپیکنگ میں آپ کو مدد دیتی ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس کو نبھا سکیں. اس کے بعد یوز اے کریڈیبل وائس ٹون، یعنی آپ وائس ٹون کو اپنی کو مینٹین کریں اور ایک کریڈیبل وائس ٹون ہو، اس میں آپ یعنی آپ کی لرزتا ہوا یا آپ کا یعنی ایسے محسوس نہ ہو کہ آپ کا وائس ہل رہا ہے یا آپ کے وائس کے اندر کوئی کمزوری ہے یا آپ کچھ طرح سے لیس کانفیڈنس کا شکار ہیں. تو جب آپ کریڈیبل وائس ٹون کے ساتھ امپرومپٹو اسپیکنگ ڈیلیور کرتے ہیں تو ابھی آپ بخوبی اس کو سر انجام دے سکتے ہیں. اس کے بعد پرسنلائز یور اسپیچ اینڈ ہیو اے ریلیونٹ اسٹوری. جب آپ اپنی اسپیچ کو پرسنلائز کرتے ہیں تو بھی آپ اس ریلیونٹ اسٹوری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ جب پہلے ہی آ کے کہیں کسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو شاید کچھ پریشر کے پیش نظر آپ کو کچھ الفاظ نہیں ہوتے ہیں یا آپ کسی طرح خود کو یعنی فیسیلیٹیٹڈ محسوس نہیں کرتے ہیں. تو اس سے وابستہ جب آپ اپنی اسٹوری کو پرسنلائز کرتے ہیں، اس صورتحال کو ایک اسٹوری کے ساتھ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو امپرومپٹو اسپیکنگ کو اچھی طرح سے نبھا سکتے ہیں. اچھا، یہ ویئر اٹ از یوزڈ یا ویئر اٹ از نیسیسری یا نیڈڈ وغیرہ. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جاب انٹرویوز میں، سیکنڈ نمبر میٹنگز میں، اور تھرڈ نمبر پر پریزنٹیشنز میں آپ کو امپرومپٹو اسپیکنگ کام آتی ہے. جاب انٹرویوز میں اس طرح کہ جب آپ سے اچانک پرسنلی کوسچنز پوچھے جاتے ہیں، آپ کی فیملی کے بارے میں، آپ کے ملک کے بارے میں، آپ کی اپنی چوائس اور لائکس اینڈ ڈس لائکس کے بارے میں جب کوسچنز پوچھے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو کوئی خاص یعنی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس طرح بھی کوسچنز شاید مجھ سے پوچھے جائیں گے. تو آپ کو اچانک وہاں مینٹین کرنے ہوتے ہیں، یا میٹنگز میں کسی بھی آپ آفیشیل میٹنگ ہے، فارمل میٹنگس ہے، انفارمل میٹنگس ہیں، ادھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اس طرح کے یا پریزنٹیشنز میں سامنا ہوتا ہے اس چیز کا. اس میں یہ ہے کہ آپ اگر خاص کر کے اپنی لینگویج کے حوالے سے مہارت رکھتے ہیں، آپ کے ہاں یعنی جمبل آف تھاٹس ہیں، ورڈز کی موجودات بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس سینونیمس ہیں، آپ ہم معنی الفاظ ہیں، یا ایک لفظ کی کافی معنی کے حامل الفاظ آپ کے پاس ہیں، آپ لینگویج کے حوالے سے ایکسپرٹائز رکھتے ہیں، تو ابھی آپ ان کو اچھی طرح سے بخوبی نبھا سکتے ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ امپرومپٹو اسپیکنگ کی اپنی ایک اہمیت ہے زندگی میں. یہ اس طرح کے ایسے واقعات کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکے آپ اپنے الفاظ پر، اپنے سینٹینسز پر، اپنی لینگویج پر، آپ اپنے لٹریچر پڑھنے کے حوالے سے یا کچھ ایسی فلسفیانہ ریڈنگز آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو اپنی لینگویج پر کچھ طرح سے کمانڈ حاصل ہو سکے، اور آپ جتنا ہو سکے سافٹ اسکلز پر دھیان دیں تاکہ آپ کی اس طرح کی جو صلاحیتیں ہیں بڑھتی رہیں. تو یہ آج کا ہمارا امپرومپٹو اسپیکنگ کے حوالے سے ٹاپک تھا. انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی دیگر ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. اللہ حافظ.